السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج میں کمپیوٹر سائنس کلاس 9 کی کور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، ہم چیپٹر نمبر 4 ڈسکس کر رہے تھے اور چیپٹر کا نام ہے ڈیٹا کمیونیکیشن۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی کریکٹرسٹکس آف اے گڈ کمیونیکیشن سسٹم، کہ ایک اچھے کمیونیکیشن سسٹم کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آج ہم نے یہ ڈسکس کرنی ہے۔ فالوئنگ آر دا پراپرٹیز آف اے گڈ کمیونیکیشن سسٹم، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مجدہ ذیل جو ہم نیچے ڈسکس کریں گے یہ ایک اچھے کمیونیکیشن سسٹم کی پراپرٹیز خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے یا پراپرٹی ہے وہ ہے ڈیلیوری۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم مسٹ ڈیلیور دا میسج ٹو دا کریکٹ ڈیسٹینیشن۔ تو سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہونا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم ہے، جو سافٹ ویئر ہے، وہ جب میسج ہم سینڈر سے ڈیسٹینیشن کی طرف یعنی ریسیور کی طرف بھیجتے ہیں، جس ریسیور کو یا جس ڈیسٹینیشن کی طرف ہم بھیج رہے ہیں وہ ڈیٹا، وہ میسج، وہ اس کو کریکٹ ملے۔ یعنی کہ آپ سمپل یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک خط لکھ رہے ہیں اور خط کے اوپر جو آپ نے پتہ لکھا ہے، جو ایڈریس لکھا ہے، وہ آپ کا لیٹر جو ہے وہ اسی ایڈریس پہ جا کے ملے، یعنی کریکٹ بندے کو ملے جس کا آپ نے نام لکھا۔ اسی طرح جب کمپیوٹر میں جب ڈیوائسز میں دو ڈیوائسز کے درمیان ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جس سسٹم کو یا جس ریسیور کو جس کمپیوٹر پہ میسج سینڈ کیا ہے اس کو صحیح ریسیو ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ای میل ہے، آپ کسی دوست کو ای میل کرتے ہیں اور اس کا ایڈریس جو ای میل ایڈریس ہے صرف اسی ایڈریس پہ میسج آپ کا جانا چاہیے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیلیوری، مثلا کہ جو آپ نے میسج ڈیلیور کیا ہے، یعنی کہ آپ نے جو سینڈ کیا ہے وہ جس کو آپ نے سینڈ کیا اس کو مل گیا، یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلیور ہو گیا ہے۔ اونلی دا ڈیوائس از یوزر ٹو ہوم اٹ از سینڈ مسٹ ریسیو میسج، اور یہی ہونا چاہیے کہ جس کو آپ میسج بھیج رہے ہیں صرف اسی کو میسج ریسیو ہونا چاہیے، بجائے اس کے ان آتھورائز بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا نیٹ ورکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نیٹ ورک کا بہت سارے کمپیوٹر جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوکل ایریا میں بات کریں کہ جیسے لوکل ایریا جو آپ کا جو ود ان جو کمپنی کے اندر نیٹ ورک ہے یا چھوٹا نیٹ ورک ہے، اگر اس کے ساتھ 10 کمپیوٹر کنیکٹ ہیں تو آپ نے فرض کریں جو آپ نے جو میسج بھیجا ہے وہ فرض کریں 5ویں نمبر پہ جو کمپیوٹر ہے اس کو بھیجا، اس کے ایڈریس پہ بھیجا، تو پھر اس کا مطلب ہے صرف اسی کمپیوٹر کو نیٹ ورک میں میسج ریسیو ہونا چاہیے جس کو آپ نے بھیجا ہے، نہ کہ سارے کمپیوٹرز پہ ریسیو ہو۔ اگر آپ وائڈ ایریا نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں جسے ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کیا ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کے کمپیوٹر جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے کمپیوٹر اس میں آپ دیکھتے ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ای میل کے تھرو کسی کو میسج سینڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس کا ای میل ایڈریس ہے اسی کو میسج ریسیو ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو۔ جیسے ایگزامپل میں ہم ڈسکس کریں، وین این ای میل از سینڈ ٹو اے پرسن، جب آپ کسی بھی بندے کو ای میل سینڈ کرتے ہو، اونلی دا پرسن ٹو ہوم اٹ ایڈریس ریسیوز اٹ، تو جس کا ایڈریس ہو، جس کا ای میل کا ایڈریس آپ نے جس کو بھیجا ہے، جس کو ڈیلیور کیا، اسی کو ہی ریسیو ہونا چاہیے۔ دس از مینیج بائی دا پروٹوکول یوز ان اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ پروٹوکولز ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بیسیکلی سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو کہ کمیونیکیشن سسٹم میں ہوتے ہیں۔ دو جب کمیونیکیشن ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں تو وہ ان کے درمیان جو کمیونیکیشن کے رولز ہوتے ہیں ان کو ہم پروٹوکولز بولتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ جی پروٹوکول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ آتے ہیں جی ایکوریسی۔ دوسری جو اس کی پراپرٹی ہے، جو بہت امپورٹنٹ پراپرٹی ہے، وہ ایکوریسی ہے۔ سسٹم مسٹ ڈیلیور دا میسج ایکوریٹلی وداؤٹ اینی چینج، یعنی کہ جو آپ میسج سینڈ کر رہے ہیں وہ ہو بہو اسی طرح سیم میسج جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ یعنی ریسیور کو ریسیو ہو ایکوریٹلی، یعنی کہ وداؤٹ اینی چینج، بغیر کسی تبدیلی کے۔ If incorrect data is transmitted by the system, it may not be usable by the receiver. اگر وہ ڈیٹا جو ہے وہ انکوریکٹ ہو جاتا ہے جب آپ سینڈس کرتے ہیں اور وہ جب ریسیور تک پہنچتے ہوئے ڈیٹا جو ہے وہ انکوریکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ ریسیور کے استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ ایگزامپل اس میں ہم دیکھتے ہیں when data transmitted over a long distance، جب ہم ایک ڈیٹے کو لانگ ڈسٹنس دور تک، یعنی ایسی جگہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کافی دور ہے، وہاں پر اس میسیج نہیں جانا، اٹ میں گیٹ کرپٹیڈ ڈیو ٹو ٹرانسمیشن ایررز۔ تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ جو ٹرانسمیشن جس میڈیم کے تھرو ہماری ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، کیونکہ لانگ ڈسٹنس ہونے کی وجہ سے اس میں یقینی چانسز ہے ایرر آئیں تو ہمارا ڈیٹا کیا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے۔ دا ڈیٹا دیٹ از ناٹ کریکٹلی ریسیوز دا ڈیسٹینیشن از ری ٹرانسمیٹڈ فرام دا سورس۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے
وہ ڈیسٹینیشن پہ جب ریسیو ہوتا ہے تو ظاہر وہ ایرر والا ہوتا ہے، کریکٹ نہیں ہوتا، تو لہٰذا سورس جو سینڈر ہوتا ہے اس کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کرتا ہے. اینڈ دس از انشورڈ بائی دا پروٹوکول یوز ان دا ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم. اور یہ کام بھی کون کرتا ہے؟ جو پروٹوکول ہوتا ہے. تو پروٹوکول کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی پروٹوکول کیا کرتا ہے کہ ایک لمبے میسیج کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں یعنی پیکٹس میں جو ہے وہ توڑ دیتا ہے اور پھر ان کو ایکول سائز کے پیکٹس بنا کے ٹرانسمٹ کرتا ہے. اگر ڈیٹے میں کوئی ایرر آ جائے تو وہ کیا کام کرتا ہے جی کہ صرف وہی حصہ جس میں ایرر آتی ہے اس کو دوبارہ ری ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جو ڈیٹا جو ہے وہ سینڈر سے ریسیور کی طرف جاتا ہے اور وہ ڈیٹا کریکٹلی جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. یہ انشور کون کرتا ہے جی؟ پروٹوکول سسٹم کرتا ہے. اس کے بعد ہے ٹائملینس. The system must deliver the data without significant delay in a timely manner. کہ کیا کرتا ہے جی؟ سسٹم کو چاہیے کہ جو ڈیٹا جو ہے وہ بغیر کسی ڈیلے کے مقررہ وقت پر جو ہے وہ دوسرے بندے کو ریسیور کو مل جائے. کہ ظاہر ہے جب آپ نے میسیج جو ہے وہ بھیجا ہے اور اگر وہ اس کو ڈیلے ملے گا یا لیٹ ملے گا تو کیا ہوگا؟ اس میسیج کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اٹ از ویری امپورٹنٹ ان ریئل ٹائم ٹرانسمیشن. اور جو ریئل ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو فوری رسپانس کی ضرورت پڑتی ہے، سچ ایز ویڈیو کانفرنس دیٹ ویڈیو اینڈ آڈیو ڈیلیورڈ ایز سون ایز دے آر پروڈیوس. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ویڈیو اور آڈیو دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور ہونا چاہیے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ٹرانسمیشن میں کو کہہ لیں ایرر کی وجہ سے یا زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے یا سگنلز کی خرابی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ بعد میں آتی ہے اور جو آپ کے لپس جو ہیں یا بولنے والے کے جو لپس ہیں وہ پہلے موو کر رہے ہوتے ہیں، تو آواز اور ویڈیو آپس میں میچ نہیں کرتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کی ویڈیو اور آڈیو دونوں ہوں تو وہاں پر جو ڈیٹا جو ہے وہ دونوں کو ٹائملی ٹرانسمٹ ہونا چاہیے. ویڈیو کے ساتھ آڈیو بھی ایک وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو آڈیو اور ویڈیو دونوں میں کوئی فرق نہ نظر آئے. ڈیٹا ڈیلیور لیٹ میں بھی یوز لیس. اور ایسا ڈیٹا جو لیٹ ڈیلیور ہو جا رہا ہے وہ آپ کو کسی کام کا نہیں ہو سکتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے. سم ریئل ٹائم سسٹم ریکوائر امیڈیٹ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا ود ان لمیٹڈ ٹائم. اور کچھ ایسے ریئل ٹائم سسٹمز ہوتے ہیں جس میں آپ کو امیڈیٹ ٹرانسمیشن آف ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. ایک دم ڈیٹا کی ٹرانسمیشن ضرور ہوتی ہے ود ان دس اسپیسیفائڈ ٹائم، جو آپ کو ٹائم ود ان جو ایک مقررہ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر. ایگزامپل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹرائز ریئل ٹائم سسٹم یوز ٹو مانیٹر دا ٹمپریچر ان آئل ریفائنری. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ریئل ٹائم سسٹم جو ایک آئل ریفائنری میں لگایا جاتا ہے اس میں جو آئل کا ٹمپریچر ہوتا ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو کمپیوٹرائز ریئل ٹائم سسٹم یوز کیا جاتا ہے. ایف ٹمپریچر از گیٹنگ ٹو ہائی، اگر ٹمپریچر بہت زیادہ آئل ریفائنری میں ہو جائے اٹ مٹ بی ٹرانسمیٹڈ امیڈیٹلی ادروائز دیر میں بی کین بی ایکسپلوژن. تو بیسیکلی وہ جو سسٹم ہے وہ اسی ٹائم اس کو آپ کو باخبر کر دے، آپ کو اویئر کر دے کہ ٹمپریچر از گیٹنگ ٹو ہائی. اگر یہ ڈیلے ہو جائے، اگر وہ وقت پر یہ چیز کو نہ وارن کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر بہت بڑا دھماکہ یا تباہی بھی ہو سکتی ہے. اسٹوڈنٹ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ایک اچھے کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کی کیا کیا پراپرٹیز، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.